السلام علیکم، اعماز الیسی میں خوش آمدید۔ میں ہوں عماد قاصر۔ آج علی اکبر ناطق کے ناول کوفہ کے مسافر میں سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ پہلا اقتباس شروع کے باب سے ہے کہ جہاں مدینہ کی صورتحال کے بارے میں بیان ہے۔ دوسرا اقتباس اس موقع کا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑتے وقت اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضری دے رہے ہیں۔ تیسرا اقتباس ایک مختصر اس موقع کا ہے کہ جب دوران سفر ایک موقع پر ان کا امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا گیا، اور پھر اس کے بعد کا اقتباس اس لمحے کا ہے کہ جب وہ سرزمین کربلا پہنچتے ہیں، اور پھر آخری اقتباس اس لمحے کا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے جسم مبارک کو کس طرح دشمن نے پامال کیا۔ تو پہلا اقتباس باب نمبر 2 سے ہے۔ اولاد علی مدینہ میں نہیں رہتی تھی، بلکہ مدینہ سے 150 میل دور مغرب کی جانب بحیرہ احمر کے کنارے ینبع میں آباد ہو گئی تھی۔ اگر کبھی مدینہ میں آتی تو ان کے رہنے کی 2 جگہیں مخصوص تھیں۔ ایک مدینہ اور عقیق کے درمیان دارالاحزان تھا، جہاں فاطمہ بنت محمد اپنے آخری دن گزار چکی تھیں۔ یہ 1 ایکڑ کا کھلا احاطہ تھا، جس میں ایک کنواں اور چھوٹا سا باغ بھی تھا، اور اسی میں مکان تھا۔ دوسری جگہ مدینہ سے 3 میل باہر مشرق کی جانب ایک نخلستان تھا، جس میں اولاد علی کے مختلف مکانات تھے۔ اس کے قریب کسی وقت بنی قریظہ کا قلعہ ہوتا تھا۔ مدینہ سے ابو طالب کی اولاد کے مکمل انخلاء کے باوجود معاویہ سمجھتا تھا شیعان علی کسی بھی وقت خفیہ طور پر حسن بن علی کے ساتھ منظم ہو کر نئی جنگ کا آغاز کر دیں گے، کیونکہ معاویہ کے مکمل طور پر حکومت حاصل کر لینے کے بعد بھی کوفہ سے گاہے گاہے باغی افراد اٹھ رہے تھے، اور معاویہ انہیں بغیر کسی حیل و حجت کے ٹھکانے لگاتا رہا تھا۔ اسی خطرے کے پیش نظر معاویہ نے کچھ عرصہ بعد آخر کار حسن بن علی کو زہر دلوا کر اپنا راستہ مکمل طور پر صاف کر لیا تھا، مگر حسین کی وجہ سے مدینہ کی کڑی نگرانی ابھی تک جاری تھی۔ معاویہ کا خاص آدمی مروان اس کام کے لیے بہترین مہرہ تھا، جسے اس نے مدینہ کا گورنر بنائے رکھا۔ مروان نے خفیہ طور پر بہت کوشش کی کہ حسین کو بھی کسی طرح رستے سے ہٹا دیا جائے، مگر حسین نے اپنی حفاظت کے لیے کئی احتیاطیں کر رکھی تھیں، جن کی نگہبانی عباس ابن علی کے پاس تھی۔ عباس انہی نقوش پر حسین کی نگہداری کر رہا تھا، جیسے علی رسول خدا کی کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بنی امیہ کے لیے مدینہ کے حالات بہت سازگار ہو گئے تھے۔ ابو طالب کی اولاد کے علاوہ کم و بیش تمام مدینہ معاویہ کے لیے سرنگوں تھا۔ انہیں اپنے پیغمبر سے بس اتنی ہی قربت تھی جیسے کسی اجنبی شخص کی دھندلی سی یاد باقی رہ جائے۔ ان کی مثال ان بکھری ہوئی بکریوں کی تھی جنہیں چرواہا شام کے سرمئی پہر میں چھوڑ کر شفق میں گم ہو جائے، اور بکریاں اپنے مرغوب کھیتوں میں چرنے لگیں۔ اگر راہزنوں کی نظر پڑے تو گھیر کر لے جائیں اور اپنے کھونٹوں پر باندھ لیں۔ اگرچہ مدینہ کی تمام بکریاں بنی امیہ کے کھونٹوں پر بندھ چکی تھیں، مگر بنی امیہ نے احتیاط نہیں چھوڑی تھی۔ پہرے داروں کی نگرانی اسی زور و شور سے جاری تھی۔ اب اگلا اقتباس باب 16 سے ہے۔ حسین تمام رات نانا کی قبر پر بیٹھا رہا اور درود و صلات کے سائے میں نانا کے ساتھ گریہ کی صورت مکالمہ کرتا رہا۔ حسین نے اپنے چہرے کے دائیں عارض کو قبر کی مٹی پر رکھا اور روتے ہوئے کہا، اے خدا کے آخری رسول، میں تیری بیٹی کا بیٹا حسین ہوں، وہی حسین جس نے آپ کے شانوں کے عرش پر سواری کی اور آپ کی گود کی پناہ میں بیٹھا، جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی تھیں۔ اے میرے جد، آپ دیکھ رہے ہیں مجھ کو اور میرے کنبے کو، جو دراصل آپ ہی کا کنبہ ہے، خوفزدہ کیا جاتا ہے، اور اہل مدینہ کا کوئی فرد نصرت کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ہمیں تنہا کر دیا گیا ہے، مدینہ کے مرد سلام سے کتراتے ہیں، مدینہ کے لڑکے ہمارے لڑکوں سے کلام کرنے میں خوفزدہ ہیں، جیسے انہیں ہماری صحبت سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ وہی مدینہ ہے جہاں آپ کو لبیک کہا گیا تھا، آپ کی نصرت کی گئی تھی۔ آج ہم پر آوازیں کسے جاتے ہیں اور ہماری حویلیوں کے پاس سے اس طرح گھڑ سوار گزرتے ہیں کہ ان کے نیزوں کی انیاں ہمارے گھروں کی دیواروں سے بلند ہوتی ہیں، اور گھوڑوں کی ٹاپیں تیز اور شور کرنے والی۔ یہ لوگ آپ کی بیٹیوں کے حواس کو منتشر کرنے والا خوف پھیلاتے ہیں اور آپ کی قبر کے آس پاس بدزبانی کرتے ہیں۔
ایسے میں اہل مدینہ مجھ سے ایسے بیگانہ ہو گئے ہیں جیسے میں یہاں اجنبی ہوں۔ میرے نانا، مجھے مدینہ سے نکالا جا رہا ہے، حالانکہ میری سب سے محبوب ہستیاں یہاں ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں طاغوت کی اتباع کر لوں اور آپ کے دین سے پشت پھیر لوں۔ انہیں اصرار ہے دین کے امر و نواہی کو محض دل لبھانے والا کھلونا سمجھ لوں، حدود اللہ کے ساتھ عرب کے لڑکوں کی طرح چہل بازی کروں اور خدا کے عدل سے منہ پھیر لوں۔ میرا سینہ چھدا ہوا ہے اور دل غموں سے بھر چکا ہے۔ اے میری ماں کے شفیق باپ، جس کے لیے کائنات کے در کھول دیے گئے، مجھے اپنی طرف کھولے گئے دروازے میں داخل کر لے۔ اے میرے نانا، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی حسین زار و قطار رونے لگا اور ہچکی بند گئی۔ رات کے پچھلے پہر کی یہ تنہائی اتنی خاموش تھی کہ اس میں حسین کے رونے کی آواز کو خدا نے مدینہ والوں پر افشا کرنا مناسب نہ سمجھا اور ان پر نیند غالب کر دی۔ اس حالت میں حسین کی آنکھ لگ گئی۔ اب وہ حجابات جو دنیا اور ارواح کے درمیان حائل ہوتے ہیں اٹھ گئے۔ حسین نے ایک دم خود کو نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والد مرتضیٰ علی مرتضیٰ علیہ السلام، والدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور بھائی حسن علیہ السلام کے درمیان پایا۔ رسول خدا نے حسین کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور اس کی دلجوئی کرنے لگے۔ حسین نے عرض کی، نانا جان، مجھے اپنے پاس رکھ لیں، میں واپس نہیں جانا چاہتا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے حسین کے ماتھے پر بوسہ دیا اور زار و قطار روتے ہوئے بولی، بیٹا حسین، تم یہاں نہ رکو، جب تمہارا وقت آئے گا میں خود تمہیں لینے پہنچوں گی، میں اپنے بیٹے پر قربان جاؤں۔ حسین نے دیکھا کہ اس کے نانا، والد اور بھائی بھی رو رہے ہیں، گویا ایک ایسا ماتم جاری تھا جو بے قصور مارے جانے والے پر گھر والے کرتے ہیں۔ اسی لمحے حسین کی آنکھ کھل گئی، آخر قبر کو بوسے دے کر باہر نکل آیا۔ اس حالت میں اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے غسل کیے ہوئے تھے۔ اگلا اقتباس باب نمبر 56 سے ہے۔ یحییٰ ابن سعید نے حسین کے گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور بولا، میں اپنے بھائی عمر کی اطاعت میں ہوں، اسی کے حکم کے تحت روک رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں عراق میں آپ کے جانے سے ایک فتنہ جنم لے گا، مجھے حکم دیا گیا ہے آپ کو ہر حالت میں واپس مکہ لے کر جاؤں، چاہے گرفتار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حسین نے جواب دیا، ابن سعید، میں جانتا ہوں تم میرے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہو، میں اپنی منزل اور اپنی قتل گاہ سے خوب واقف ہوں، مگر تم جس جگہ کھڑے ہو یہ میری قتل گاہ نہیں ہے، بہتر ہے میرا راستہ چھوڑ دو۔ اور آیت پڑھی، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيُّونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور اپنے گھوڑے کو ایڑ دی اور آگے چل دیا۔ اگلا اقتباس ہے باب نمبر 88 سے۔ جس جگہ حسین نے قیام کیا اور اپنی سواریوں کو کھولنے کا حکم دیا، وہاں سے تھوڑے فاصلے پر نہر کے کنارے ایک بستی تھی۔ بستی کے ارد گرد 20 میل تک نخلستان اور کھیت تھے۔ حسین نے عباس کو مخاطب کیا، عباس، اس بستی کے کسی فرد کو بلا لاؤ۔ عباس نے حکم پاتے ہی ہلال ابن نافع کو بستی کی طرف روانہ کر دیا۔ اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی اور حسین اور اہل قافلہ نے نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ ہلال ابن نافع بستی کے ایک بوڑھے شخص کو ساتھ لے آیا، جس کے چہرے کی جھریاں اور ہاتھوں کا راشہ بتاتا تھا کہ وہ اپنے دنوں کی کمائی کھا چکا ہے۔ اسے حسین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ حسین نے پوچھا، اے بزرگ، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے، اس بستی کا کیا نام ہے اور یہ جگہ جہاں ہم نے بستر کھولے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے بتایا، فرزند رسول، یہ بستی ہماری ہے اور ہم بنی اسد قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پورے منطقہ کا نام نینوا ہے۔ ہم نے سنا ہے یہاں سے کئی پیغمبروں کا گزر ہوا ہے۔ جس جگہ آپ نے قیام کر رکھا ہے اسے زمین کرب و بلا کہتے ہیں۔ ہم اسے مصائب و آلام کی جگہ قرار دیتے ہیں۔ اس جگہ کاشتکاری کے لیے کئی بار نہر سے پانی لانے کی کوشش کی ہے، مگر اس زمین پر پانی نہیں چڑھتا، نہ یہاں کوئی شکاری جانور آتا ہے۔ جب میں بچہ تھا تو میرے باپ دادا نے بتایا کہ انہوں نے بھی اسے اسی طرح بے آباد پایا، اسی لیے اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ بوڑھے آدمی کی گفتگو جاری تھی کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور یہ گریہ اتنی شدت اختیار کر گیا کہ ان کے قدموں کے ارد گرد پڑے ہوئے کنکر بھیگ گئے۔ حسین کو دیکھ کر تمام احباب بھی گریاں کناں ہوئے اور پوری محفل ایک سوگ کا نقشہ بن گئی۔ حسین نے اپنے قدموں تلے کی خاک سے ایک مٹھی بھر کر اپنی ناک کے پاس کی اور اسے سونگھا،
پھر اپنے کمر بند کے دائیں طرف سے ایک تھیلی نکالی، اسے کھولا، اس میں بھی ہو بہو اسی طرح کی مٹی تھی۔ حسین نے ارد گرد کھڑے اصحاب اور عزیزوں سے کہا، یہ خاک مجھے میرے نانا نے دی تھی اور کہا تھا یہ تیری قبر کی مٹی ہے، اسے سنبھال کر رکھو، میں دیکھ رہا ہوں دونوں کی خوشبو ایک ہی ہے۔ اس کلام کے بعد حسین نے قدموں تلے سے اٹھائی ہوئی مٹی وہیں پھینک دی اور کہا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ خدا کی قسم، یہیں یہ لوگ ہماری حرمت کا حریم توڑیں گے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو تلوار کی دھار سے گزاریں گے۔ اسی جگہ ہمیں آب فرات کی بجائے آب تیغ پلایا جائے گا اور یہیں پر لوگ ہماری قبور کی زیارت کو آئیں گے۔ اے بزرگ، اپنی بستی میں جاؤ اور ان میں سے ایسے بزرگوں اور لوگوں کو لے آؤ جن کی یہ زمین ہے، تاکہ ہم ان سے اپنے مستقل قیام کے لیے یہ قطع خرید لیں۔ اس کے بعد حسین کے قافلہ کے تمام لوگ یہاں اتر پڑے، اپنے اثاثوں کو ترتیب سے رکھ دیا، جبکہ حر نے اگلے دن عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ دیا، حسین کربلا کی زمین پر اتر چکا ہے، ہم نے ان کے ارد گرد حصار قائم کر لیا ہے۔ یہ آخری اقتباس باب نمبر 118 سے ہے، جو اس ناول کا آخری باب ہے۔ ابن سعد کی طرف سے لاشوں کی پامالی کا اعلان سن کر لشکر کے اندر ہلچل سی ہوئی۔ یہ ہلچل اس لیے نہیں تھی کہ فرزند رسول کی لاش کو پامال کرنا گناہ عظیم ہے اور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معاملہ یہ تھا، حسین کی نصرت میں قتل ہونے والے کم و بیش تمام افراد ایسے تھے جو قرب و دور سے ابن سعد کے لشکر کے رشتہ داروں میں سے تھے۔ لشکر کوفہ و شام میں جتنے قبائل حسین کے خلاف لڑنے کے لیے جمع کیے گئے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے ان کے رشتہ داروں کی لاشیں پامال کی جائیں۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں ابن سعد کے سامنے لشکر میں سے سرکردہ افراد کا ہجوم قائم ہو گیا۔ ان کا اصرار تھا کہ وہ اپنے قبیلے کے فرد کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے، یہ ان کے قبیلے کی توہین ہے۔ بالآخر ابن سعد نے حکم دیا، حسین کے مقتولوں میں سے جو مقتول جس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے وہ اپنے مقتول کی نشاندہی کر کے لاش کو الگ کر لے۔ چنانچہ حر کے قبیلے نے حر کی لاش اٹھا کر ایک طرف کر دی، پھر زہیر کے قبیلے والوں نے زہیر کی لاش الگ کر لی۔ اس طرح تھوڑی دیر میں سب قبائل نے اپنے افراد کی لاشیں اٹھا کر الگ رکھ دیں، یہاں تک کہ عباس سمیت حسین کے تمام بھائیوں کی لاشیں بھی ان لوگوں نے الگ کر لیں جن کے قبیلوں سے ان کی مائیں وابستہ تھیں۔ حتیٰ فقط فرزند زہرا کی لاش اکیلی پڑی رہ گئی، کیونکہ اس لشکر میں نہ کوئی حسین کی ماں کا رشتہ دار تھا نہ باپ کا رشتہ دار تھا۔ جب ابن سعد نے دیکھا کہ میدان میں اکیلی حسین کی لاش باقی رہ گئی ہے تو اسے ایک ہی لاش کو پامال کرنا عجیب مگر بہت آسان لگا۔ اب نقشہ یہ تھا کہ حسین کی لاش میدان میں پڑی تھی اور اس کے ارد گرد 30,000 کا لشکر حصار باندھے کھڑا تھا، جیسے کوئی دنگل رونما ہونے والا ہو اور عوام کھیل دیکھنے کے لیے سرکس کے جنگلے سے لگی کھڑی ہو۔ ابن سعد گھوڑے پر بیٹھا اسی دائرے میں کھڑا ان افراد کو پکار رہا تھا جو لاشوں کو پامال کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ کچھ دیر میں لشکر کے درمیان میں سے 10 افراد اپنے گھوڑوں سمیت نکلے۔ لاشوں کی پامالی کے لیے جنگوں میں ایسے گھوڑوں کو استعمال کیا جاتا ہے جن کے سموں کے نیچے لوہے کی مضبوط کھریاں لگی ہوتی تھیں اور یہ گھوڑے بلند قامت اور بھاری کاٹھی کے ہوتے تھے۔ ابن سعد کی آواز پر اس طرح کے گھوڑے لے کر جو افراد نکلے، ان میں سے عمر بن صبیح، ہانی بن ثبیت، اسحاق بن حیات، اخنس بن مرثد، حکیم بن طفیل، رجا بن منقذ، سالم بن خیسمہ، واحد بن نائم، صالح بن وہب اور اسید بن مالک نمایاں تھے۔ یہ 10 افراد کا گروہ تھا اور ان میں سے اکثر کے گھوڑوں کے سموں کی کھریوں میں کیل بھی ٹھکے ہوئے تھے۔ یہ لوگ ایک قطار میں سامنے کھڑے ہو گئے، حسین کی لاش سامنے رکھی تھی، پھر ایک ہی جنبش میں گھوڑے حسین کے جسم پر دوڑنے لگے۔ ان کے سموں سے حسین کا جسم یوں پامال ہو کر زمین پر ابھر ابھر کر گرتا تھا جیسے مکئی کے دانے بھنتے ہوئے بھٹی سے اچھل اچھل کر گرتے ہیں۔ گھوڑے دائیں سے بائیں، پھر بائیں سے دائیں، پھر آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے دوڑ رہے تھے۔ حسین کے جسم میں جو پہلے ہی تیروں، نیزوں اور تلواروں سے چھلنی ہو چکا تھا، اس پامالی سے ہڈیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ سینے کی پسلیاں حلق کی پسلیوں میں اور کولوں کی ہڈیاں ٹانگوں کی ہڈیوں میں غلط ملط ہو گئی۔ حسین کے جسم کا ماس کھریوں والی سموں سے کٹ کر اور پس کر اس کپڑے کی مانند ہو گیا جسے بری طرح چھید دیا گیا ہو۔ بالآخر یہ پامالی اس وقت ختم ہو گئی جب مغرب کا وقت ہو گیا اور اہل لشکر کو خدشہ ہوا نماز قضا نہ ہو جائے۔ حسین کی پامال شدہ لاش کو چھوڑ کر 10 افراد کا گروہ
اپنے گھوڑوں سمیت ایک طرف ہو گیا۔ پھر اسی جگہ لشکر میں سے ایک شخص نے اذان کے لیے اللہ اکبر کہا اور اذان دی۔ تھوڑی دیر میں نماز کی صفیں قائم ہو گئیں۔ ابن سعد نے پیش امامت کی اور پورے لشکر نے حسین کی پامال شدہ لاش کے قریب نماز مغرب ادا کی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں حسین پر فتح عطا کی، جس نے امیر المومنین یزید ابن معاویہ کی خلافت میں رخنہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ نعرہ تکبیر بلند کیا گیا اور اس کے بعد لشکر نے شام کا کھانا کھایا۔